سال 2010 پاک فضائیہ کے لیے فقید المثال اور متحرک سال رہا، جس میں ملک کی سلامتی اور پاک فضائیہ کی بہترین کارکردگی کو یقینی بنانا تھا۔ پاک فضائیہ نے پاک فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگی مشقیں عزم نو اور ہائی مارک ایکسرسائز 2010 کیں۔ ان مشقوں میں پاک فضائیہ نے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین نتائج کو یقینی بنایا۔ پاک فضائیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ رہی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ ہو جانے کے بعد پاک فوج کو دہشت گردوں کی جانب سے کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد پاک فوج نے دہشت گردوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ ان کے زیر قبضہ علاقوں میں حکومتی ریڈ کو بھی یقینی بنایا۔ پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل JF-17 تھنڈر طیارے سے مشقوں کے دوران بمباری بھی کروائی گئی، جس نے بہترین نتائج دیے۔ سال 2010 میں پاک فضائیہ نے اپنی استعداد کار اور حربی صلاحیتوں کو مؤثر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے، جو خطے میں امن و امان کے قیام اور قابل بھروسہ دفاعی صلاحیت کو یقینی بنانے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ پاک فضائیہ نے اپنی حربی تیاریوں کو جانچنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے جنگی مشقوں سیفرون بینڈٹ کا اہتمام کیا۔ ان مشقوں میں پاک فضائیہ نے اپنے تمام تر جنگی جہازوں اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین نتائج کا مظاہرہ کیا۔ سیفرون بینڈٹ کا اختتام ہوتے ہی جنگی مشقوں ہائی مارک 2010 کا آغاز کر دیا گیا اور بری فوج کے ساتھ مل کر ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی مشقوں کا کامیاب انعقاد کیا، جن کے دوران پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے موٹر وے پر اترنے اور پرواز کرنے کا کامیاب عملی مظاہرہ بھی کیا۔ ان مشقوں کے دوران پاک فضائیہ نے فائر پاور ڈیمونسٹریشن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ان مشقوں کے دوران JF-17 لڑاکا طیاروں نے بھرپور شرکت کی اور نہ صرف فضائی جھڑپوں میں اپنا لوہا منوایا بلکہ فضا سے زمین پر کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنانے کا مظاہرہ کیا۔ ان مشقوں کے دوران پاک فضائیہ میں شامل ہونے والے جدید ایئر ٹو ایئر ریفیولر IL-78 طیارے کی مدد سے لڑاکا طیاروں کی فضا میں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ علاوہ ازیں پاک فضائیہ نے امریکہ میں منعقد ہونے والی مشہور زمانہ فضائی مشقوں ریڈ فلیگ میں بھی شرکت کی۔ سال 2010 میں پاک فضائیہ نے جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول اور ہائی ٹیک لڑاکا طیاروں کی شمولیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اور اس حوالے سے کئی جدید ترین جہاز پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہوئے۔ سال 2010 کے آخر میں مزید 18 جدید ترین F-16CD Block 52 لڑاکا طیارے پاک فضائیہ میں شامل ہوئے۔ اواکس طیارے ساب 2010 طیارے کی پاک فضائیہ میں شمولیت، جسے پاک فضائیہ کی آئی ان دا اسکائی بھی کہا جاتا ہے، جس سے پاک فضائیہ فضا سے فضا، فضا سے زمین اور فضا سے سمندر جیسی ہر طرح کی نگرانی کے لیے مؤثر ہو گئی۔ سال 2010 کے دوران چین میں اواکس ZD-K03 طیارے کی رول آؤٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فقید المثال JF-17 تھنڈر طیاروں کی پاکستان میں تیاری کا آغاز اور پاک فضائیہ میں ان طیاروں کے پہلے اسکواڈرن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پاک فضائیہ کے کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس میں تیار کیے گئے JF-17 تھنڈر طیارے برطانیہ میں ہونے والے فارن برو ایئر شو 2010 اور زوہائی چین میں ہونے والے 8ویں چائنا انٹرنیشنل ایوییشن اینڈ ایرو اسپیس ایگزیبیشن میں بھی شریک ہوئے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ اس پورے شو کا سٹار تھا۔ جب یہ طیارہ فضائی مظاہرے کے لیے عوام کے سامنے آیا تو عوام میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ اس شو کی ایک اور پرکشش بات K-8 ٹرینر طیاروں کی فارمیشن شیر دل کے فضائی کرتب بھی تھے، جنہوں نے ناظرین کو نہ صرف مسحور کر کے رکھ دیا بلکہ وہ بے اختیار داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلاب آنے پر پاک فضائیہ نے فوراً امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اور متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ پہلے مرحلے پر لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے نکالا گیا اور ان تک خشک راشن اور کپڑے وغیرہ پہنچائے گئے، جبکہ دوسرے مرحلے میں متاثرین سیلاب کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہائشی کیمپ بنائے گئے۔ تیسرے مرحلے میں متاثرین سیلاب کے لیے 600 سے زائد مکانات کی تعمیر کے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ حال ہی میں چین کے وزیراعظم کے دورہ پاکستان کے شروع ہوتے ہی ان کے استقبال کے لیے پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر اور معراج طیاروں نے چینی وزیراعظم کے طیارے کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا اور ایئرپورٹ پر انہیں سلامی بھی پیش کی۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کے اس پرتپاک استقبال نے پاک چین دوستی میں ایک نیا باب رقم کر دیا۔